آج جس کتاب کے حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں اب تک لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ پڑھ چکے ہیں۔ یہ یوول نوآ ہراری کی کتاب سیپینز اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ ہے، جس کا اب تک 45 زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اور آپ نے اگر یہ کتاب ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو مجھے امید ہے کہ اس ریویو کے بعد آپ کو اس کتاب کے حوالے سے بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگر ہم مذہب کی روح سے دیکھیں تو انسان شروع سے ہی اسی حالت میں موجود ہے، مگر سائنس ہیومن ایوولوشن یعنی انسانی ارتقاء پر یقین رکھتی ہے۔ اور اس کتاب میں نہ صرف ہیومن ایوولوشن پر بات ہوئی ہے بلکہ انسان کی تاریخ جو لاکھوں سال پر مشتمل ہے اس کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق 25 لاکھ سال پہلے انسان دنیا کے مختلف کونوں میں موجود تھا، مگر وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف تھے، اور اس لیے سائنس ان کو مختلف کلاسز میں ڈیوائیڈ کرتی ہے، جیسے کہ نیانڈرتھلز، ہومو ایرکٹس اور سولنسز وغیرہ۔ پھر 70,000 سال پہلے انسان ہومو سیپینز کی شکل میں سامنے آئی، جس نے باقی تمام انسانی شکل میں موجود کریچرز کو اقلیت میں تبدیل کر دیا۔ انسان کی موجودہ شکل کو ہومو سیپینز کہا جاتا ہے، جیسے آپ اور ہم سب ہومو سیپینز مانے جاتے ہیں۔ انسان کی ترقی کا آغاز کوگنیٹو ریولوشن سے ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے سوچنا شروع کیا، اور یہ وہ دور تھا جب انسانی دماغ کا سائز بھی بڑھتا چلا گیا۔ پھر چلتے چلتے 1200 سال پہلے ایگریکلچر ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے، اور ایگریکلچر ریولوشن انسانی تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس نے پورے ہومو سیپینز کی زندگی ہی بدل دی۔ ایگریکلچر ریولوشن سے پہلے انسان اپنی خوراک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے جنگلوں میں بھٹکتے تھے اور چھوٹے جانوروں کا شکار کر کے کھایا کرتے تھے، جبکہ بڑے جانوروں کا وہ خود شکار بن جاتے تھے۔ اس طرح سے جو ہومو سیپینز پہلے پوری طور پر منتشر تھے، کوئی ادھر تو کوئی ادھر، صرف کھانے کی تلاش میں، اب وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، اور ایگریکلچر ریولوشن نے ان کو یہ طاقت دی کہ اب وہاں پر کمیونٹیز بن گئے۔ اب کمیونٹی تو بن گئے تھے، مگر کمیونٹی کے ایچ اینڈ ایوری پرسن کو، یعنی ہر ممبر کو جوڑے رکھنے کے لیے ضرورت تھی ایک ایسی چیز کی کہ ان کو جوڑ سکے آپس میں۔ تو اس میں ابھی امیجنیٹو چین کا ایجاد کیا گیا، اس میں مذہب سامنے آ گیا۔ مذہب ایک ایسی چیز تھی جس نے کمیونٹی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اس کے علاوہ تجارت کے لیے پیسے کا بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ پھر 500 سال پہلے سائنس ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے، اور سائنس ریولوشن آنے کے بعد ہومو سیپینز کی زندگی میں بڑی بڑی اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 250 سال پہلے انڈسٹریل ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر 50 سال پہلے آغاز ہوا تھا انفارمیشن ایج کا۔ اگر ہم مختصر بات کریں تو اس کتاب میں یوول نوآ ہراری نے انسان کی ایوولوشن سے لے کر انسان کے کوگنیٹو ریولوشن، پھر ایگریکلچر ریولوشن، پھر انڈسٹریل ریولوشن، اور اس کے بعد جو انفارمیشن ایج ہے اس تک بڑی بہترین طریقے سے تجزیہ کیا ہے اور بہترین طریقے سے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں انسان کے مستقبل کے حوالے سے اور اس دنیا کے مستقبل کے حوالے سے بھی پریڈکشن کی گئی ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ہر حال میں پڑھیں، کہ سیپینز اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ۔ اور جو لوگ انگلش اس کا جو اوریجنل نہیں پڑھ سکتے تو اس کا اردو بھی ٹرانسلیشن موجود ہے، بنی نوع انسان کی مختصر تاریخ، تو آپ اس کا اردو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کتاب کو پڑھ لیا تو آپ یوول نوآ ہراری کی ایک اور کتاب ہے ہومو ڈیوس، اب اس کو بھی لازمی پڑھیں۔ اس کتاب کو ابھی میں پڑھ رہا ہوں اور بہت جلد اس پر بھی میں بات کروں گا، مگر آپ کوشش کریں کہ یوول نوآ ہراری کی ان کتابوں کو لازمی پڑھیں۔ بہت شکریہ۔